خدا کے لیے دل نہ دکھایا کریں لوگوں کا. کہتے نہیں میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں, میں تو سیدھی بات کرتا ہوں, منہ پہ کسی کو بری لگے لاکھ لگے. میں نے کہا اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم مجمع کے اندر ایک بندے کو ذلیل کر کے رکھ دو. میں تو سیدھی باتیں کرتا ہوں, سچی باتیں کرتا ہوں. سچی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص کو تم نے معاشرے کے اندر جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اگر کسی کی کوئی غلطی ہے اس کو سمجھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ معاشرے کے اندر ایک بندے کی عزت نفس تم نے پامال کر کے رکھ دی. جس مسلمان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر تھی, تم نے اس کو چوک کے اندر بدنام کر دیا, اور تم سمجھ رہے ہو میں نے حق بیانی کی ہے. یاد رکھنا کہ تمہیں حضور کا سامنا کرنا ہوگا کہ میرے نبی تم سے پوچھیں گے, اور بندے تو بتا. لوگوں کی تذلیل کرتا رہا, لوگوں کے دل دکھاتا رہا. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی, جا کر اس سے معافی مانگنی ہوگی. یاد رکھنا, ایک بندے کی دل آزاری کر کے تم رب کے سامنے سجدے کرتے رہو, یاد رکھنا تمہاری خطا معاف نہیں ہوگی. ایک دن حضور صلوات والسلام نا حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا. فرمایا عائشہ سوال کرو, جو تم آج مانگو گی تمہیں عطا کر دیا جائے گا. اما عائشہ پھر بیٹی تھی صدیق اکبر کی, اور باپ صدیق اکبر تھا اور بیٹی صدیقہ تھی. تو کہا حضور بات یہ ہے کہ میں اپنے بابا جان سے مشورہ کر لوں, وہ جو کہیں گے وہ آپ سے مانگ لوں گی, کیونکہ حضور نے کہا تھا جو مانگو گی دیا جائے گا. اب آپ گئی حضرت صدیق اکبر کے پاس اور جا کر کہنے لگی کہ ابا جان حضور صلوات والسلام نے آج یہ بات کی ہے کہ جو تم مانگو گی تمہیں دے دیا جائے گا, تو اب بتائیں مانگو کیا. اب باپ بھی صدیق اکبر تھے. کہا بیٹا ایسا کرو کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور سے جا کر یہ کہو کہ حضور معراج کی رات جو پروردگار عالم نے آپ سے راز کی باتیں کی تھی نا, ان میں سے ایک راز کی بات مجھے بھی بتا دیں. اللہ اکبر. اب راز راز ہوتا ہے, بتا دیں تو راز رہتا کوئی نہیں. اب گئی حضور کی بارگاہ میں, جا کر کہنے لگی کہ حضور بات یہ ہے کہ ابا جان نے یہ کہا ہے کہ جو راز کی باتیں رب نے آپ سے کی تھی نا, ان میں سے ایک بات مجھے بھی بتائیں. اب حضور مسکرانے لگے, لیکن کہا تھا جو مانگو گی دیا جائے گا, بتانا تو پڑنا تھا اور بتانا تھا حضور نے. حضور نے فرمایا عائشہ سنو, جب میں قرب خاص کے اندر گیا تو میرے پروردگار نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو میں رب ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے یار, دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا. کیا مطلب ہے؟ کوئی آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کروا دی جائے. ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں, بھائی بھائی سے نہیں بول رہا ہوتا, اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یار میرے کہنے سے بندہ بات مان جائے گا تو کتنی بڑی بشارت ہے. اب صدیق اکبر نے کہا تھا جو حضور بتائیں تو مجھے بھی آ کر بتانا ہے. اللہ اکبر. اب جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی خوشی گئیں اپنے باپ کے پاس, کہا ابا جان آج تو حضور نے کمال کر دیا. کہا بتاؤ. کہا حضور نے بتایا کہ رب نے جو راز کی باتیں کی نا, ان میں سے ایک راز کی بات یہ تھی کہ نبی آپ کے غلاموں میں سے جو بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, مجھ رب کے اوپر یہ حق ہے کہ اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دوں گا. اب بات تھی خوشی والی, لیکن صدیق اکبر صاحب فراست آدمی تھے اور دور اندیش تھے. آپ نے رونا شروع کر دیا. ہم عائشہ کہنے لگی ابا جان رونے والی بات تو نہیں ہے, بات تو خوشی کی ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رو کر فرمانے لگے عائشہ تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے, میں اس کے دوسرے رخ کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ رب نے کہا ہے جو بندہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا رب اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دے گا. تو عائشہ ذرا سوچو اور تصور کرو, اگر کوئی بندہ کسی کے دل کو توڑ دے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ انداز تھا ان لوگوں کا کہ کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. میرے نبی کی تعلیمات اپنے ساتھ لے کر جائیے گا. سل من قطعک وافی من ظلمک واصل من سا الیک. یہی تین باتیں میری گفتگو کا اختتام ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہیں, جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو, جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو, جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم بھلائی کے ساتھ بدلہ دے کر بتاؤ کہ یہ نبی کے غلام ہیں, ان کا انداز حضور کے غلام جیسا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حسن اخلاق کا پیکر بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.